الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مجلس میں مجھے اور آپ کو جمع فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنتے ہیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ آج سے ہم لوگ سنیں گے قیامت کی 10 بڑی نشانیاں۔ انشاءاللہ 10 بڑی نشانیاں، کوشش ہوگی کہ ساری نشانیوں میں ہم شریک رہیں انشاءاللہ۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا لن تقوم الساعہ انہا لن تقوم حتی ترون قبلها 10 آیات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے آپ لوگ 10 بڑی نشانیاں دیکھیں گے۔ فذکر الدخان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھوئیں کا ذکر کیا، والدجال، اور پھر دجال کا ذکر کیا، والدابہ، اور پھر ایک جانور کا ذکر کیا۔ کتنے ہوئے؟ 3۔ وطلوع الشمس من مغربها، اور پھر سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ مغرب بولے تو ایسٹ، سورج نارمل کدھر سے نکلتا ہے؟ مشرق بولے تو اب سے قیامت سے پہلے اس کے مد مقابل سے نکلے گا۔ پھر کہتے ہیں اسی طرح ونزول عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم کا نازل ہونا۔ نازل ہونا کے معنی اترنا، آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ ویأجوج ومأجوج، یہ قوم۔ وثلاثۃ خسوف، 3 بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، ارتھکویک، خسف فی المشرق بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب۔ یہ مشرق اور مغرب اور جزیرہ عرب میں کچھ لوگوں کا دھسا دیا جانا، اور سب سے آخر میں یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ یہ سب سے آخر میں یہ چیز پیش آئے گی۔ تو قیامت کی جو نشانیاں ذکر کی گئی ہیں یہ کیسے سیریل کے ساتھ ہوں گی یا فاصلے کے ساتھ آئیں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانیوں کی کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، الآیات، یہ جو نشانیاں ہیں ایسے نشانیاں ہوں گی جیسے ساری نشانیاں ایک ہار میں من کے پروئے ہوئے ہیں۔ ایک من کا وہ ہار کا اگر دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو من کے گرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ جسٹ 1۔ ایک اس میں پورے من کے کیا ہوتے ہیں؟ یہ نشانیاں بھی ویسے آئیں گی۔ سائنس یہ جو نشانیاں ہیں ویسے ہی آئیں گی۔ تو اس میں آج جو نشانی ہم اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، امام مہدی رحمہ اللہ کا ظہور ہے۔ امام مہدی رحمہ اللہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی عرب کا حاکم بن جائے گا جس کا نام میرے نام جیسے ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں احمد، محمد، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی 5 اسماء، میرے کتنے نام ہیں؟ 5 ہیں۔ کہا الحاشر، العاقب، الماحی، جیسے اللہ الگ، لیکن اصل نام جو کتنے ہیں؟ احمد،
محمد۔ عبداللہ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں لو لم یبق من الدنیا الا یوم، اگر دنیا کی عمر سے صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ اس ایک دن کو لمبا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اس ایک دن کو لمبا کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس ایک دن میں ایک آدمی کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ تو جو بھی مہدی آئیں گے ان کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، اور مہدی کے باپ کا نام بھی، غور سے اس کو سننا پڑتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں یہ آ کر کیا کریں گے، یہ مہدی آ کر کیا کریں گے، تو کہا حتی لا تقوم الساعہ، قیامت کے قریب ایسا ہو جائے گا کہ ساری زمین پر ظلم اور فساد، ساری زمین بھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک نبی کو پیدا کرے گا، ایک آدمی کو پیدا کرے گا۔ وہ آدمی کون ہوں گے؟ ثم یخرج من عطرتی او من اہل بیتی، ایک ایسا آدمی میرے خاندان سے پیدا ہوگا، میرے گھر سے، جو ساری زمین کو جو ظلم سے بھر چکی تھی عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک مصلح ہوں گے، ایک امام ہوں گے، نبی تو نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ کہا کہ ان سے اللہ تعالیٰ ساری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم اور فساد سے بھری تھی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ 50 سے زائد حدیثیں ہیں کس سلسلے میں؟ امام مہدی کے سلسلے، اس میں سے کچھ صحیح ہیں لیکن اکثر صحیح حدیثیں ہیں۔ کتنی حدیثیں ہیں؟ 50 سے زائد حدیثیں ہیں جو یہ بات بتاتی ہیں یخرج المہدی، لیکن کتنے سال رہیں گے؟ جیسے کہا گیا کہ 7 سال یا 8 سال تک امام مہدی کیا رہیں گے؟ دنیا میں رہیں گے، دنیا میں رہیں گے۔ جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلہ، مہدی میرے اہل بیت سے ہوگا۔ کیا مطلب؟ مہدی کون سے ہوں، کہاں سے ہوں گے؟ شعیب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ رسول سے ہوں گے، اور ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دیں گے۔ کیا مطلب؟ اچھا سمجھیں، اس کو غور سے سنیں۔ اللہ ایک رات میں ان کی اصلاح فرما دیں گے، مطلب مہدی کی۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے وہ غلط رہیں گے اللہ ان کو ایک رات میں اچھا کرے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ طاقت دے گا، حوصلہ دے گا، ہمت دے گا، لیاقت اور قابلیت دے گا کہ وہ ساری زمین کو امن سے بھر دیں گے، عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اندر اتنی حوصلہ دے گا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ پہلے غلط تھے، اللہ ایک رات میں ان کو کیا کرے گا؟ اچھا بنا دے گا، ایسی بات نہیں۔ یہ دیکھیے، المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا مہدی میری نسل یعنی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، رضی اللہ عنہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اولاد میں سے مہدی ہوں گے۔ دیکھیے کیسی حدیثیں۔ تو مہدی کے بارے میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 50۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہاں، بھارت ہمارا ملک ہے۔ اس ملک میں ایک آدمی پیدا ہوا تھا، کون تھا؟ ایسے بہت سارے پیدا ہوئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی کہا کہ وہ مہدی موعود میں ہوں۔ اس نے کیا کلیم کیا، دعویٰ کیا؟ جس مہدی کا آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ مہدی میں ہوں۔ لیکن حدیث یہ بتاتی ہے کہ اس کا نام محمد، مہدی جو آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا، احمد، ان کے باپ کا نام بھی کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا۔ لیکن اس کا نام کیا تھا؟ مرزا اس کا ٹائٹل تھا۔ غلام احمد، شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں غلام احمد
احمد کا نوکر، انہیں احمد نہیں تھا، غلام احمد کرے مطلب کیا، نبی کا نوکر تھا، تبرک کے لیے کچھ لوگ لگا لیتے ہیں، کیسے غلام نبی، جیسے کہ غلام نبی، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اور کچھ لوگ اللہ بخش، وہ صحیح ہے، اللہ بخش، اللہ نے بخشا ہے ایسا بول سکتا، لیکن اس کا نام کیا تھا، اللہ بخشی، تو بہت سارے نام لگائے جاتے ہیں، تو مرزا غلام محمد قادیانی اس کا نام تو پہلے یہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ قریشی ہوں گے، مہدی کیا ہوں گے، یہ تو یہاں پیدا ہوا جب دونوں پاکستان اور انڈیا دونوں ابھی جدا نہیں ہوئے تھے، ایک ہی تھے، تو کہا کہ تب وہ اس بات کا دعویٰ کیا تھا، اور اس وقت کے جو علماء تھے، شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو درجات دے، بہت ساری کتابیں لکھی، ان سے مناظرہ کیا، بالآخر اس کی موت ویسے ہی بڑی دردناک موت ہوئی، لیکن اس کے اثرات آج تک بھی امت میں باقی ہیں، اور آپ کو معلوم کرنا پڑے گا کہ مسیح وہ جو دعویٰ اس نے کیا کہ مہدی منتظر میں ہوں، وہ دعویٰ بالکل غلط ہے، نہ تو نام اس کا ہے، نہ تو وہ عربی ہے، نہ تو وہ قریشی ہے، یعنی قرشی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں بتایا گیا، یخرج فی آخر امتی المہدی، میری آخری امت میں مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، یسقیہ اللہ الغیث، اللہ تعالیٰ اسے بارش سے سیراب فرمائے گا۔ کیا ہوگا جب وہ آئیں گے دنیا میں، کتنے سال رہیں گے شعیب؟ 7 یا 8 سال، 7 یا 8 سال زمین پر رہیں گے، خوب بارش ہوگی۔ قرآن میں بارش کے لیے الغیث کا لفظ ہے، اور پھر المطر، مطر بھی کسے کہتے ہیں، بارش کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا، اتنی بارش ہوگی کہ زمین سے ماشاءاللہ اچھی پیداوار ہوگی، وَيُعْطِ الْمَالَ صِحَاحًا، اور وہ مال کی صحیح تقسیم کرے گا، یعنی وہ مال کیا کرے گا، جو مستحق ہیں ان کو دیں گے، وَتَكْثُرُ الْمَاشِيَةِ، اور یہ ہوگا کہ ماشیہ کیٹلز، مویشی کیا بولتے ہیں اس کو، بکری گائے، یہ بہت بڑھ جائیں گے۔ آج جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فلاں جانور کو پالتے ہیں، وہ لوگ خود بھی اس کو گھاس نہیں دیتے، کیا کرتے ہیں، گاؤشالہ سے بازار میں چھوڑ دیتے، گائیں پورا دن بھر چر کے پھر شام میں کہاں جاتی ہیں، گاؤشالہ جاتی ہیں، وہ لوگ بھی اس کو گھاس نہیں دے سکتے ہیں، لیکن ایک موقع ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ بارش اتاریں گے، اور پھر کھیتی باڑی ہوگی، مویشی ہوگی، اور وَتَعْظِمُ الْأُمَّةِ، اور ایسی بات ہوگی کہ امت مسلمہ عظیم ہو جائے گی، اور یہ يَعِيشُ 7 أو 8، یہ 7 یا 8 سال تک کون رہیں گے، مہدی امام مہدی رہیں گے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ پھر اور ایک حدیث میں بھی، بڑی حدیثیں انہوں نے کہی ہیں، لیکن اس سلسلے میں مختصر بات ہم لوگ یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرے گا، اور یہ زمین پر دعویٰ کریں گے، زمین جو فتنہ فساد سے بھر گئی تھی اسے ہٹا کر یہ کریں گے۔ لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ بس انتظار کریں نزول عیسیٰ کا اور مہدی کا، کہ جب وہ آئیں گے تو تب سارے معاملات سمجھ جائیں گے؟ ابھی فی الحال ہم کو کچھ کرنا نہیں، کیا کریں گے، انتظار کریں گے۔ ایسا بہت سارے لوگ کیا ہیں، انتظار میں، جب وہ آ جائیں گے تو کام ہو جائے گا، ابھی ہم کو کچھ کرنا نہیں۔ ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہم پر دی ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، دعویٰ ہمارے اوپر واجب ہے آج کے حالات میں، اس لیے کہ آپ احساس رکھتے ہیں لٹتی قوم کا، لٹتے دین کا، تو آپ پر واجب ہے، آپ کو کام کرنا ہے۔ بہرحال وقت جب آئے گا، مہدی بھی آئیں گے،
عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، وہ اپنے وقت پر کام کریں گے، لیکن اب آپ کے وقت پر کیا کام ہوا اللہ آپ سے پوچھے گا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یعنی رسولوں سے بھی سوال جواب ہے، آپ سے بھی سوال جواب ہے۔ تو ایک طرح کا یہ بنا لینا کہ چلو جب امام مہدی آئیں گے تو تب کام ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو تب کام ہوگا، ابھی ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ریلیکس آرام کرنے کی ضرورت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری دعائیں مقبول نہ ہوں، قوم کی حالت بد سے بدتر ہو جائے، ہم کو دعویٰ میں کر لینا ہے اور تیزی دکھانی ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم عليهم السلام فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله هذه الأمة تکریمت اللہ هذه الامہ۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر غالب رہتے ہوئے لڑتا رہے گا۔ قیامت تک ایک گروہ کیا رہے گا؟ حق پر جمع رہے گا، حق پر جمع رہے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مسلمانوں کا امیر مہدی کہے گا۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے پہلے کون آئیں گے؟ مہدی آئیں گے، بعد میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو مہدی کہیں گے، جو اس وقت کے امیر ہوں گے، آگے چل کر آپ نماز پڑھائیے۔ کس کو کہیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ مگر عیسیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، بلا شبہ امیر تم سے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شرف بخشا ہے۔ تو اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں الامام، کسی بھی مسجد کا امام اس مسجد کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو کہیں بھی ہم جائیں، امام بخوشی کہتا ہے چلیے آپ، نہیں اب ہم بڑے شیخ آ گئے، اب ہمیں نماز پڑھانا نہیں، اجازت نہیں۔ وہ امام ہے، امام راتب جسے کہتے ہیں، وہی پڑھائے گا، وہی پڑھائے گا۔ اگر اس کی اجازت ہے تو بات الگ ہے۔ تو کہتے ہیں عن جابر رضی اللہ عنہ قال، یعنی لمبی حدیث میں انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کو نماز کی امامت کی دعوت دینے والے مسلمانوں کے امیر کون ہوں گے؟ مہدی ہوں گے، وہ بولیں گے آپ نماز پڑھاؤ۔ اسی طرح بہت ساری حدیثیں کہا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب بوقت نماز فجر، شعیب کب اتریں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ اس میں بتایا گا کہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ ویسے تو ہم لوگ فجر کی نماز میں اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں جو جاگ پاتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ فجر کی نماز یہ آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے کا جو وقت ہے وہ آپ کسی قیمت میں خرید نہیں سکتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ فجر کی نماز سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے سحر کا وقت، استغفار کا وقت ہوتا ہے۔ آپ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو انشاءاللہ قبول کریں گے۔ اس وقت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ کون سا وقت ہو؟ فجر کی نماز کی اذان سے پہلے کا وقت، اذان کے بعد نہیں۔ اگر کوئی اذان کے تو اذان سے پہلے آپ اٹھیں، تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، دعاؤں کا وقت ہے، استغفار کا وقت ہے، اگر اس ٹائم میں اگر آپ اٹھ نہیں پاتے ہیں تو آپ کو اپنے نفس کے ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نفس کی کیا ہے؟ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اسباب بتائے گئے ہیں۔ آپ فجر میں نہیں اٹھ پاتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو بتایا گیا ہے کہ جلد سو جائیں، جلد سو جائیں۔ کسے اجازت ہے؟ یہ کچھ لوگوں نے کہا، مجھ سے پوچھا کہ شیخ صاحب ہم لوگ کسی کی ذہنی فطور ہے، کیا ہے ذہنی فطور؟ بولے تو مینٹلی، اس کو نیند کی گولیاں دی جاتی، اب وہ گولیاں کھا کے بیچارہ اٹھ نہیں پاتا،
اٹھتے اٹھتے 7 o'clock 6 o'clock، ایسا شخص معذور ہے، لیکن ہم لوگ تو وہ نہیں نہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تو شفا دی ہے، تو یہ کسے ہے عذر؟ جو نہیں اٹھ پاتا ہو یا گولیاں کھاتا یا ایسے دیتا ہو جو ایسا ذہنی فطور ہو، ویسے بھی وہ لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا، لیکن عام آدمی کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عددا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آخری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو بلا حساب و کتاب چلو بھر بھر کر لوگوں میں مال تقسیم کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں ایسا بھی ہوا۔ تو یہ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں کس کی؟ امام مہدی رحمہ اللہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی، کیا مطلب؟ مہدی کس سے ہوں گے؟ ہمارے میں سے ہوں گے۔ اور پھر ان کی نشانی بتلائی گئی، اجل الجبہہ، کشادہ چوڑی پیشانے والے، ان کی پیشانی کیا ہوگی؟ چوڑی پیشانی ہوگی۔ اقن الانفی، اور باریک مگر لمبی ناک والا ہوگا، اور وہ زمین کو یملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ويملك 7 سنين، 7 سال رہیں گے اور زمین کو انصاف سے بھر دیں گے۔ پوری حدیثیں تقریباً 50 حدیثیں بالکل ایسی ہیں جو مہدی رحمہ اللہ کے بارے میں بتاتی ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، عمر کا تو ذکر اس میں نہیں ہے، دیکھتے ہیں آئندہ حدیث اور بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ دیکھیے، عن عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت عبث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی منامہ فقلنا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے، اچانک گھبرا کر اٹھے تو فقلنا یا رسول اللہ صنعت شیئا فی منامک لم تکن تفعل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نیند میں کچھ ایسی گھبراہٹ کا اظہار کیا جو پہلے کبھی نہیں کرتے تھے، آپ گھبرا کر اٹھے۔ فقال العجب ان ناسا من امتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ ایک قریشی آدمی کے لیے بیت اللہ پر چڑھائی کا ارادہ کریں گے، کیونکہ اس نے بیت اللہ میں پناہ لی ہوگی، وہاں بیت اللہ میں رہیں گے تو لوگ ان پر حملہ کرنا چاہیں گے، ایک فوج آئے گی میدان میں، بعد میں اللہ تعالیٰ اس ساری فوج کو دھسا دیں گے اور پھر ان کی نیتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے۔ یہ تو تھی بات امام مہدی رحمہ اللہ کے تعلق سے۔ تو پہلی تو بات یہ معلوم ہوئی کہ امام مہدی کس میں سے ہوں گے؟ اہل بیت میں سے ہوں گے، اور 7 یا 8 سال تک زمین پر رہیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو ان کے آنے سے پہلے ساری زمین فتنہ فساد سے بھری ہوئی ہوگی، جس کو یہ آ کر عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اور ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد انہی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ صلاحیت دے گا کہ یہ کہا کہ وہ صلاحیت کتنے دن میں، کہا کہ 1 رات میں اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دے گا کہ وہ ان کو دعویٰ اصلاح کی وہ صلاحیت ان کے اندر پیدا ہوگی۔ تو امام مہدی کا نام کیسے ہوگا؟ جیسے ایک محمد اور احمد، یہ دونوں قرآن مجید میں ہیں، تو امام مہدی کا نام بھی یا تو کیا ہوگا؟ احمد یا محمد رہے گا۔ تو وہ جو اس نے جو دعویٰ کیا، کس نے؟ مرزا غلام محمد قادیانی نے، وہ تو جھوٹا ہے، اس کا نام کیا تھا؟ غلام تھا، وہ احمد یا محمد نہیں تھا، وہ تو احمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی انتساب تھا، وہ اس کی برکت کے لیے رکھتے تھے، لیکن اس کا نام وہ نہیں تھا۔ یہ
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اولاد میں سے ہوں گے۔ تو مطلب تو کہتے ہیں کہ یہ امام مہدی کی امامت میں کون نماز پڑھیں گے؟ اکرم، ماشاء اللہ، کیا اعزاز ہوگا، ماشاء اللہ۔ تو مہدی علیہ السلام کے تعلق سے تقریباً 50 حدیثیں ہیں جو بتائی گئی ہیں۔ تو مہدی علیہ السلام مہدی جب آئیں گے رحمہ اللہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، جب وہ آئیں گے تو کیا ہوگا، زمین پر اللہ تعالیٰ برکت دے دیں گے، اور بہت زیادہ زمین پر برکت ہوگی، بارش ہوگی، اور جانور اور بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین والوں کو عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ کیا کہتے ہیں، اب ہمارا جو اہل السنہ والجماعہ ہے اور شیعہ رافضہ جو امت کا عجیب کیا کہیں، اب اسے کیا نام دیں، جن کا ہمارے سے ہر چیز میں اختلاف ہے، قرآن میں بھی اختلاف ہے، وحی میں بھی اختلاف ہے، ہر چیز میں اختلاف ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو کیا کہیں، مسلمان کہیں۔ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھیے اس سے معلوم ہوتا ہے امام مہدی پہلے تو کوئی نبی یا رسول نہیں ہوں گے۔ ایک تو ہے کہ اس لیے کہ رسالت اور نبوت کا یہ ختم ہو چکا ہے۔ اچھا، امام مہدی کہاں سے آئیں گے؟ امام مہدی ظاہر ہوں گے مشرق کی طرف سے، مشرق کی طرف سے۔ تو اس حدیث کے مطلب سے یہ لیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مدینے میں رہ کر کہا کہ مشرق کی طرف سے مہدی آئیں گے۔ تو مدینے سے مشرق کس جہت پڑتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ جو لوگ جو کہتے ہیں کون رافضہ، بالکل مخالف چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کا ظہور کدھر سے ہوگا بولے؟ مدینے کے مشرق کی طرف سے۔ تو مدینے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہ کر بولا، تو مدینے کا مشرق ہی مراد لیا جائے گا۔ مدینے کی جو جہات ہیں اس میں سے کون سا جہہ ہے؟ تو لیکن رافضہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ مہدی رحمہ اللہ وہاں ایک غار ہے، سامرہ ایک غار ہے۔ یہ لوگوں کا یہ ہے کہ اس غار کے اندر سے کیا نکلیں گے؟ مہدی نکلیں گے۔ تو شیعہ کا یہ خیال ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی امامت میں سارے لوگ حکومت کریں گے، ان کے کالے جھنڈے ہوں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا۔ ایک عجیب ان کی چیزیں ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق نے کہا۔ اور آخر میں ایک بات بتاتے ہیں، امام مہدی کہاں رہیں گے؟ جیسے اس حدیث میں بتایا گیا کہ امام مہدی رحمہ اللہ بیت اللہ میں پناہ لیں گے۔ کہاں پناہ لیں گے؟ بیت اللہ میں۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یبایع لرجل ما بین الرکن والمقام۔ ان سے لوگ بیعت لیں گے مقام ابراہیم اور رکن کے بیچ، رکن یمانی کے لیجئے اور رکن وہاں اس سے۔ لیکن امام مہدی کا لشکر خراسان کی طرف آیا، خراسان کی طرف۔ خراسان کہاں ہے؟ ایران میں۔ تو اس سلسلے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو بہت ساری باتیں اس سلسلے میں انہوں نے لکھی ہیں، ان کے تعلق سے عجیب عجیب باتیں لوگ کہتے ہیں، رافضہ ہیں، اپنی اپنی کہانیاں بناتے ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ تو یہ پہلی نشانی تھی جو ہم نے سنا۔ اتنی باتیں اگر آپ یاد رکھ لیں تو بس ہے۔ تو انشاءاللہ اور بھی کچھ باتیں جو ہماری دعوتی زندگی کے لیے ضرورت پڑتی ہیں تو کل کے اس میں ہم سنیں گے۔ اور پھر کچھ ایک حدیث اور ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کون آئے گا؟ خروج دجال، یعنی دجال کے بارے میں۔ وہ قیامت کی بڑی نشانی ہے، دجال کا نکلنا قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ حذیفہ بن
اسید الغفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے پاس آئے وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ، ہم آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے فقال ما تذکرون، کہا کہ آپ لوگ کیا بات چیت کر رہے ہیں؟ قالوا نذکر الساعة، ہم لوگ قیامت کی بات چیت کر رہے ہیں کہ قیامت کیسے آئے گی۔ قال انها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آیات، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 10 نشانیاں تم نہ دیکھ لو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری نشانیوں کا ذکر کیا جو ہم پڑھ چکے ہیں، 10 نشانیاں۔ اس میں سے کیا ہے؟ ایک تو مہدی کا تھا، ہم نے پڑھ لیا، اور ایک کیا ہے؟ دجال۔ دجال کا ہے، دجال جس کے بارے میں کہتے ہیں عن سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ واللہ لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے آنے سے پہلے 30 جھوٹے نکلیں گے۔ کتنے؟ ہم لوگ تو ایک ہی دجال کے بارے میں جانتے ہیں، اس سے پہلے 30 جھوٹے نکلیں گے، لیکن اس میں سب سے آخر میں آئے گا الاعور، کانا دجال۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ کانا دجال ہی بولتے ہیں۔ ممسوح العین الیسرا، جس کی بائیں آنکھ کانی ہوگی۔ ممسوح یعنی ایسا ہوگا کہ اسے بالکل پونچھ دیا گیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ حدیث ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے کتنے جھوٹے آئیں گے؟ 30 جھوٹے آئیں گے، اور دجال جب آئے گا بڑے غصے سے نکلے گا۔ کیسے؟ بڑے غصے سے نکلے گا، جیسے حدیث میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ابن سیاد سے مدینے کے کسی راستے میں ملے۔ ایک الگ بات ہے انشاءاللہ، اس کے بارے میں ہم کو سننا پڑے گا۔ وہ کون ہیں؟ آپ سنے ہیں ابن سیاد کے تعلق سے؟ ہاں آپ سنے ہیں؟ سنے، ماشاءاللہ۔ آپ اکرم بھائی؟ ابن سیاد مدینے میں ایک رہتا تھا، صحابہ اکرام کو یہ تھا کہ یہی کیا ہے؟ دجال ہے، یہی دجال ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ مدینے میں ابن سیاد سے کسی راستے میں ملے تو اسے کوئی ایسی بات کہہ بیٹھے کہ وہ غضبناک ہو کر پھول گیا، یعنی بالکل یہ ہو گیا، حتیٰ کہ پوری گلی کو پھول کر بھر دیا، یعنی ایک دم غصہ آ گیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے، ان کی جا کر، جبکہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو اس کی خبر پہنچ چکی تھی، وہ کہنے لگی اللہ تم پر رحم کرے، تمہیں ابن سیاد سے کیا غرض تھی؟ تم اس کے پاس کہیں کو گئے؟ کون بولے؟ حفصہ رضی اللہ۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دجال کسی غصے کی وجہ سے نکلے گا؟ دجال جب نکلے گا تو انتہائی غصے سے نکلے گا۔ تو ایک یہ تھا کہ جیسے کہا کہ شاید ابن سیاد ہی دجال ہو جس طرح غصے میں خروج کرے گا۔ تو اس طرح بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں آتی ہیں، اور اسی طرح دجال کی ایک بات کیا معلوم ہے کرم؟ دجال غصے کی حالت میں نکلے گا۔ اور ایک بات جیسے معلوم ہوئی کہ دجال کی شکل و صورت کیسے ہوگی، تو ایک تو معلوم ہوا، لیکن اس سلسلے میں کہتے ہیں بین انا نائم اطوف بالکعبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواب میں کعبے کا طواف کر رہا تھا تو ایک آدمی کو دیکھا جو گیہوں کے کلر کا تھا۔ کیا بولیں گے؟ گیہوں کیسا ہوتا ہے؟ اور اس کے سر کے یعنی ایک آدمی کو دیکھا، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ ان کے گیہوں کا ان کا رنگ تھا، اور ان کے سر کے بال سفید تھے۔ پہلے ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا کلر ایسا ہے، ان کے سر کے بال سفید تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ تو میری نظر ان پر پڑی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ طواف کر رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے جو گندم گو ہیں، یعنی گیہوں کے رنگ کے ہیں،
اور ان کے سر کے بال سفید ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ ان کے سر سے بال ٹپک رہے ہیں۔ ينطفئ يهراق رأسه ماء قلت من هذا قالوا ابن مریم، لوگوں نے کہا، بتایا کہ یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ کون ہے یہ؟ عیسیٰ بن مریم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پلٹ کر دیکھا وہی خواب میں، تو ایک موٹے آدمی پر میری نظر پڑی، رجل جسیم، وہ آدمی کیسا تھا؟ موٹا تھا، احمر، اور کیسا تھا؟ جو سرخ رنگ کا تھا، اس کا رنگ کیسا تھا؟ لال تھا، اور ساتھ ساتھ کہا جعد الرأس، اور اس کے بال گھنگرو تھے، گھنگرو بال مطلب گول گول، تو کہا یہ ایک آنکھ سے کانا تھا، کان عینہ اعور العین کأن عینہ عنبۃ طافیہ، یعنی اس کی وہ آنکھ سے کانا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہے۔ انگور اگر یہ ہو جائے تو کیسا رہتا؟ تو انگور کی طرح ابری ہوئی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے۔ تو دجال کی صفت معلوم ہے، دجال کیسا ہے؟ تو حدیث میں یہ الفاظ ہیں، اس کی صورت عبد العزیٰ بن قطن سے بہت ملتی تھی۔ یہ بنو خزاعہ کا، اب دجال کو دیکھا تو کیسے آدمی رہے گا؟ ایک آدمی کے نام بتایا، کہا کہ یہ جاہلیت کے زمانے میں ہی وہ آدمی کا انتقال ہو گیا۔ تو آج ہم نے کیا سنا؟ ایک مہدی علیہ السلام کے بارے میں، اور دوسرا دجال کے بارے میں۔ دجال کے بارے میں دو ہی باتیں ہمیں معلوم ہیں۔ ایک بات، دجال غصے کی حالت میں باہر نکلے گا، یہ غصہ ایک سبب ہوگا جو اس کے نکلنے کا، اور اس وقت نکلے گا جب اللہ نے رکھا ہے۔ دوسرا، اس کی شکل و صورت بتائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس کو خواب میں دیکھا، اس کی یہ ایسی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتلائیں کہ وہ کیسا تھا، اور یہ حدیث امام بخاری نے کتاب الفتن میں اس کو روایت کیا ہے، باب ذکر الدجال، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، احمد میں بھی ہے، مطلب حدیث صحیح ہے۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں کچھ اور باتیں اسی سے جڑی ہم پڑھیں گے، دجال کی شکل و صورت کے بارے میں، اور بھی حدیثیں ہمارے ساتھ ہیں، اس کی شکل و صورت کیسے رہے گی، اور اسی طرح دجال آدمی ہوگا کیا ہوگا آخر؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی پہچان کروائی اور ساری باتیں بتا دی، اور ساتھ ساتھ کہا کہ دجال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی پہچان اس لیے کروائی کہ ہم لوگ دجال کو جان سکیں، اس کے فتنے سے بچ سکیں۔ یہاں تک کہا کہ اگر ممکن ہو تو مسجدوں کے ممبروں پر لکھ دو، محرابوں میں لکھ دو کہ دجال کیسا ہوگا، تاکہ امت کا کوئی بچہ دجال کے فتنے میں نہ۔ ہم لوگ کتنے احتیاط سے سننا، ہم لوگ سنیں تبھی تو ہم اپنی اولاد کو بتا سکیں، ہم جان سکیں۔ تو انشاءاللہ اس کی کچھ اور باتیں اگلے ہفتے نا، پھر پیر کے دن انشاءاللہ ہم لوگ سنیں گے۔ تو آپ سب لوگ حاضر رہیں انشاءاللہ پیر کے دن۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ تو ہمارے سامنے بات آئے گی کہ کیا دجال زندہ ہے، کیا دجال آدمی ہے؟ ایسے بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سنیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب